الله 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 الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ ہم لوگ کتاب التوحید کے اس درس کو سبقاً ایک ایک سبق اور ایک ایک حدیث کے اوپر ٹھہر کر کے اس کی تشریح اور اس کی توضیح اور علماء کرام کے اقوال جو انہوں نے اس حدیث کی تشریح میں کی ہے، یہ ساری چیزیں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو کل کے درس میں آپ کے سامنے حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی تشریح کی گئی تھی اور علماء کے جو اقوال ہیں اس سلسلے میں ان کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ توحید کے تعلق سے علماء کے اقوال ایک ہیں اور یہ سب کے سب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں، اور علماء نے عقیدے کے باب کے اندر جو باتیں ہمارے اور آپ کے جاننے کے لیے ضروری تھیں ان کی وضاحت کر دی، اس کی تفصیل بیان کر دی، تاکہ اس باب کے اندر ہر آدمی عقل کے ساتھ اور پوری سمجھداری کے ساتھ، پوری ہوش مندی کے ساتھ عمل کر سکے اور گمراہی کی طرف بھٹکنے کا خدشہ یا اندیشہ بہت کم رہ سکے۔ چلیں اس کے بعد کتاب کی متن پڑھیے۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح کی روایت ہے۔ اس میں یہ ہے کہ بعض کہتے ہیں فلاں فلاں نچتر ستارہ سچ یعنی مفید ثابت ہوا ہے، تو ان کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظیم، إنه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 75 تا 82۔ مجھے تاروں کی منازل کی قسم ہے، اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے کہ بے شک یہ قرآن بلند رتبے والا ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اسے وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، تو پھر کیا تم اس کلام سے بے اعتنائی اور بے مروتی کرتے ہو اور اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ تم اسے جھٹلاتے ہو؟ جی، مصنف رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَلَهُمَا،
من حدیث ابن عباس معناہ ولہما، یعنی بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ معناہ، اس کا معنی یہ ہے کہ یعنی اسی معنی کی روایت حضرت عبداللہ ابن عباس سے بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ بخاری اور مسلم کہنے کا کیا مطلب ہے، یہ ابھی آپ کے سامنے تشریح میں بات آئے گی۔ کا وفی ہی، اس میں قال بعضهم، یعنی بعض لوگوں نے یہ کہا لقد صدق نوع کذا وکذا، فلاں ستارہ سچ ثابت ہوا۔ فانزل اللہ هذه الآیہ، تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی فلا اقسم بمواقع النجوم الى قوله تعالی تکذبون، ہے نا، الى قوله تعالی تکذبون، اللہ رب العالمین کا قول تکذبون تک قاری آپ کے سامنے اس کی تلاوت کر چکے ہیں، یعنی کتاب کے پڑھنے والے، قاری کہتے ہیں پڑھنے والے کو۔ قال الشیخ، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ولہما، یعنی بخاری اور مسلم، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے نا جی، یہ روایت مسلم کی ہے، بخاری میں نہیں ہے۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آیت کریمہ کی تفسیر میں معلق اس حدیث کا ذکر کیا ہے، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قول کا وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، یعنی کہا شکرکم، رزقکم سے مراد یہاں شکرکم ہے، یعنی تم لوگ شکریہ، روزی اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور تم لوگ اس کے شکریہ کا انکار کرتے ہو کہ روزی کی نسبت تم لوگ دوسرے کی طرف کرتے ہو، اللہ کے علاوہ دوسرے کی طرف۔ روزی سے مراد بارش ہے جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، نازل ہونے کے بعد لوگ کہتے ہیں فلاں ستارے کی وجہ سے یا فلاں نچھتر کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے۔ بخاری میں یہ حدیث موجود نہیں ہے، لیکن مسلم کے اندر یہ حدیث اس لفظ کے ساتھ مروی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مطر الناس علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بارش نازل ہوئی۔ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّاسِ شَاكِرٌ وَمِنْهُمْ كَافِرٌ، بعض لوگ، اب لوگ دو حصے میں تقسیم ہو گئے۔ جب بارش نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، کچھ لوگ ایمان لانے والے ہوئے، شکریہ ادا کرنے والے ہوئے، اور کچھ لوگ کفر کرنے والے ہوئے، کفران نعمت کے مرتکب ہوئے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے یہ کہا کہ یہ بارش اللہ رب العالمین کی رحمت سے نازل ہوئی ہے، ان لوگوں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا، اور جن لوگوں نے یہ کہا کہ فلاں ستارہ سچ ثابت ہوا، ان لوگوں نے کفر کیا اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ تو یہی مطلب ہوا کہ لوگ کچھ شکریہ ادا کرنے والے ہوئے اور کچھ لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کرنے والے ہوئے۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ یہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے نازل ہوئی ہے، تو ان کے متعلق اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی فلا اقسم بمواقع النجوم، یہاں تک کہ وتجعلون رزقکم انکم تکذبون۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ پورا کا پورا اس واقعے میں نازل نہیں ہوا، بلکہ صرف یہ آیت وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، یہ آیت انکم تکذبون، یہ آیت صرف اس واقعے کے تعلق سے نازل ہوئی ہے، لیکن اس پورے واقعے کا ذکر اس وجہ سے کیا گیا تاکہ یہ آیت ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم، اور قسم ہے ستاروں کے گردش کی یا ستاروں کے گھومنے کی جگہ کی۔ لا یہاں پہ نہیں کے لیے نہیں ہے جی، لا صلہ ہے قسم کی تاکید کے لیے، اور قرآن مجید میں آپ بہت مقام پہ دیکھیے گا لا اقسم بهذا البلد، لا اقسم بیوم القیامہ، تو یہاں پہ لا نہیں کے معنی میں نہیں ہے بلکہ قسم کی تاکید کے لیے آیا ہے۔ لا نافیہ نہیں ہے بلکہ یہاں پہ صلہ ہے، یعنی اگر میں قسم کھاؤں، یعنی معنی ہوگا اگر میں قسم کھاؤں تو قسم کھاؤں میں ستاروں کے چال کی یا ستاروں کے چلنے کی جگہ کی۔ مواقع النجوم کہتے ہیں ستاروں کے طلوع ہونے کی جگہ کو اور ستاروں کے چھپنے کی جگہ کو،
اور اللہ रब्बुल आलमीन ने इसकी कसम इस वजह से खाई है कि ये सितारे अल्लाह ताला की अजीम मखलूक़ात में से एक मखलूक है। उनका तुलू होना यानी सितारों का निकलना और सितारों का डूबना ये अल्लाह ताला की अजीम कुदरत के ऊपर दलालत करता है जी। ये सितारे कितने बड़े हैं अपने हजम के एतबार से और कितने बुलंदी में आसमान में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का कैसा निज़ाम है। देखिए, ये उस निज़ाम के मुताबिक चलते हैं, कोई निज़ाम से इख्तिलाफ नहीं करता या कोई किसी से टकराता नहीं है। किसी का निकलना कभी ताखीर नहीं होता या किसी का डूबना कभी ताखीर नहीं होता। ये सब के सब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो वक्त मुकर्रर कर दिया है उसी मुकर्ररा वक्त के ऊपर अपने वक्त के साथ पूरी पाबंदी के साथ ये सितारे चल रहे हैं। अब इनको किसने पैदा किया, इनको किसने हरकत दी, कौन इसमें तदबीर करता है, ये इस पूरे इंतजाम का चलाने वाला कौन है? बेशक वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है और इसके अलावा कुछ भी नहीं कहा जा सकता है और कोई भी इसका इनकार नहीं कर सकता है। तो इस सिलसिले में उलमाए किराम ये कहते हैं कि आदमी के लिए इबरत है, मौइज़त है, नसीहत है कि वो गौर करे इन सितारों के ऊपर कि उनका बनाने वाला, उनका चलाने वाला, उनके पूरे इस इंतज़ाम को परफेक्ट तरीके से फिट करने वाला ये रब्बुल आलमीन है। और कैसी कुदरत है उसकी, कैसी कुदरत है। हम लोगों के जिम्मे, हम लोगों के सर में अगर कोई छोटा काम दिया जाए तो उसमें कितनी गलतियां, कितने फॉल्ट निकल आते हैं। और आदमी ये कहता है कि एक आदमी है भाई, हम किधर किधर देखेंगे, इतने लोगों को लेकर के काम करता है तब भी उसके काम में कुछ ना कुछ मामला हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत देखिए कि अल्लाह ताला वाहिद है, अहद है, समद है, बेनियाज है, उसके बावजूद उसके काम कितने मुत्किन और इत्कान से अदा किए गए हैं और कितना जबरदस्त उसने इंतजाम किया है कि कभी उसमें कोई कमी और कोई कजी ढूंढ करके भी कोई आदमी नहीं निकाल सकता, तलाश करके भी कोई आदमी उसमें कोई खराबी नहीं निकाल सकता। यूं ही देखने वाला तो छोड़ दीजिए, अगर आदमी उसमें तलाशे तब भी कोई खराबी नहीं निकाल सकता। और बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि आयत करीमा में मवाक़िउन नुजूम से मुराद कुरान मजीद का नुज़ूल है, क्योंकि कुरान मजीद भी नजमन नजमन यानी टुकड़े टुकड़े में कुरान मजीद नाजिल हुआ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर के ऊपर। एक ही मरतबा कुरान मजीद नहीं उतरा जी, बल्कि 23 साल की नबवी जिंदगी में मुख्तलिफ अदवार में ज़रूरत के एतबार से, मसाइल के पेश आने के एतबार से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर के ऊपर कुरान मजीद नाजिल होता रहा। और ये सियाक इस बात के ऊपर दलालत करता है कि फला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम व इन्नहु लक़ुरआनुल करीम। ये उसके बाद कुरान करीम का ये जुमला इस बात के ऊपर दलालत करता है। फिर भी उलमा ये कहते हैं कि यहाँ पे दोनों माना मुराद है, या तो नुज़ूल कुरान की बात कहें या सितारों के चाल की बात कहें। और तफसीर का ये कायदा है जी कि अगर जब कुरान मजीद की आयत किसी दो माने के ऊपर फिट हो रही हो और दोनों में कोई तारुज़ नहीं हो तो उस आयत करीमा को दोनों माने के ऊपर महमूल किया जाएगा और उसमें कोई हरज की बात नहीं होगी। लिहाजा इस बात को आप दोनों माने के ऊपर महमूल कर सकते हैं। का वतजअलून रिज़्क़कुम अन्नकुम तुकज़्ज़िबून, यानी यह आयत करीमा नाजिल हुई उस किस्से की वजह से जो हमारे सामने गुजरी है, यानी तुम लोग अपने नेमत के ऊपर अपने शुक्रिये को जो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए किया जाना चाहिए, उस शुक्रिये को रब्बुल आलमीन से फेर करके तुम लोग ये कहते हो मुतिरना बिनौइ कदा व कदा, फला सितारे की वजह से या फला नक्षत्र की वजह से या फला मौसम की वजह से या फला वक्त की वजह से हमारे ऊपर बारिश नाजिल हुई। यह शुक्राने नेमत के बजाय अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ कुफरान नेमत है। और कैसे कुफरान नेमत है, उसकी 4 कैटेगरी हम आपके सामने बयान कर चुके हैं। उसको जब आप देखिएगा, उसके ऊपर इस अकीदे को फिट कीजिएगा तो आपके सामने मामले की वजाहत मुकम्मल तौर पे हो जाएगी। चलें मसाइल पढ़िए। मसाइल नंबर 1,
سورہ واقعہ کی آیت کی تفسیر و توضیح جس میں قرآن کو جھٹلانے والوں کا تذکرہ ہے۔ بالکل، وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ۔ سورہ واقعہ کے اس آیت کی تفسیر معلوم ہوئی جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے بتایا۔ 2 ان 4 امور کا ذکر جو جاہلیت کی رسوم ہیں۔ 4 چیزوں کا ذکر ہے جو جاہلیت کے رسوم و رواج یا جاہلیت کے معاملے میں سے ہیں، اور آپ کے سامنے بات ہو چکی ہے۔ وہ کون کون ہے؟ الفخر بالاحساب، حسب و نسب کے ذریعے سے فخر کرنا، والطعن بالانساب، اور کسی کے نسب میں عیب جوئی کرنا، والاستسقاء بالانواع، ستاروں سے بارش طلب کرنا، والنیاحۃ علی المیت، مردے کے اوپر، میت کے اوپر نوحہ کرنا، اور اس کی پوری تفصیل ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ چلیں۔ 3 ان 4 میں سے بعض کفر ہیں۔ 4 میں سے بعض کیا ہیں؟ کفر۔ کفر ہیں۔ چاروں کفر نہیں ہے جی۔ یہاں پہ دیکھیے کیا کفر کس میں ہے؟ استسقاء بالانواع، ستارے سے بارش طلب کرنا، یہی کفر ہے۔ لیکن طعن بالانساب، اسی طرح سے نوحہ کرنا یا اسی طرح سے حسب و نسب پہ فخر کرنا، یہ کفر نہیں ہے۔ کبیرہ گناہ ضرور ہے لیکن کفر نہیں ہے، یعنی اس سے خوارج کی تائید نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیے بعض لوگ جہالت میں کہتے ہیں کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب تکفیری سوچ اور فکر کو بڑھاوا دیتی ہے کہ یہ کام کرنے والا کافر ہے، یہ کام کرنے والا۔ تو کسی بھی فرد کو، فرد معین کو ہم کافر نہیں کہہ رہے ہیں، اس کے کہنے کے شروط ہیں۔ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کام کفر کا ہے۔ اب کیا اس کو بھی نہ کریں؟ کیا کوئی آدمی کفر کا کام کرے تو کیا کہیں کہ یہ مسلمان ہونے کا کام ہے؟ تو کچھ لوگ دشمنی میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں۔ ان کو کتاب سمجھ میں نہیں آتی ہے، یا وہ کتاب سمجھ کر کے پڑھنا نہیں چاہتے ہیں، ورنہ اسی کتاب التوحید کے اندر اتنا علم ہے کہ اگر آدمی اس کو سمجھ کے غور سے پڑھ لے تو انشاءاللہ العزیز عقیدے کے باب میں وہ آدمی بے نیاز ہو جائے گا۔ اتنا زبردست عقیدے کے مسائل کو کتاب و سنت کی روشنی میں انہوں نے بیان کیا ہے، لیکن لوگوں کی آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی ہے اور لوگ تعصب کی عینک لگا کر کے دیکھتے ہیں، اور اس میں شیخ الاسلام کو کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ متشدد ہیں، بہت زیادہ سخت ہیں مسائل کے بیان کرنے میں، اس سے خوارج کے فکر کی ترویج ہوتی ہے، خوارج ہر معاملے میں کفر کا حکم لگاتے ہیں۔ تو یہاں کہاں لگا رہے ہیں؟ یہاں تو کہہ رہے ہیں 4 مسئلے بیان ہوئے، اور 4 مسئلوں میں سے بعض کفر کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ یعنی ایک مسئلہ، کوئی آدمی ستارے سے بارش طلب کر رہا ہے تو کیا یہ کفر نہیں ہے؟ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ کفر ہے۔ لیکن طعن بالانساب، نسب کے اوپر یا کسی کے نسب کے اوپر شک کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ حسب و نسب کے اوپر فخر کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ میت کے اوپر نوحہ کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس کے کرنے والے کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کیا جاتا۔ اور اسی طرح سے وہ عمل جو عمل کفر اکبر ہے، اس کو بھی آپ ڈائریکٹ کسی آدمی کو دیکھ کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم یہ کام کر رہے ہو، تم کافر ہو گئے، نہیں کہہ سکتے جب تک اس کے سامنے اس سے بات نہ کیجئے، اس کو، اس کے معاملے کو سمجھیے نہیں۔ ہو سکتا ہے وہ کسی بات کی تعویل کر رہا ہو سکتا ہے اس کے عالموں نے ویسا اس کو سمجھایا ہو۔ آپ اس کے سامنے بیٹھیے، اس سے بات کیجئے، اس کے شبہات کا جائزہ لیجئے، اس کے دلائل کو دیکھیے، دلائل کو پرکھیے، اس کے دلائل کا علمی رد کیجئے، اس کے سامنے دین اسلام کے مسائل کی وضاحت کیجئے، تب جا کر کے آپ اس کے اوپر حکم لگا سکتے ہیں۔ لیکن کچھ نہیں کیا، آپ دکان کھول کر کے بیٹھ گئے، فلانا کافر ہے، فلانا کافر ہے، فلانا کافر ہے، تو یہ واقعی خوارج کا عمل ہے، دین اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور ایسا کرنے والے لوگ کیا ہوں گے؟ ایسا کرنے والے لوگ کفر کرتے کرتے آخر میں دنیا میں ایک وہی مسلمان بچے گا، باقی سب کے سب اس کی نگاہ میں کافر ہو جائے گا، سب اس کی نگاہ میں کافر ہو جائے گا۔
سمجھ میں آ رہی بات؟ لہذا اس مسئلے کو کی وضاحت بہتر طریقے سے انسان کے سامنے کرنا چاہیے اور اس کو خوب اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے. اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جی، ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اثنتان فی الناس ہما بہم کفرن، دو چیزیں لوگوں کے اندر پائی جائیں گی اور یہ کفر ہے. کا نمبر ایک الطعن فی النسب، نسب کے اندر طعن کرنا، عیب جوئی کرنا، والنیاحۃ علی المیت، میت کے اوپر نوحہ کرنا. اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کہا ہے. گویا تین چیزیں، حدیث میں چار چیزیں جو بیان کی گئیں ان میں سے تین چیزوں کے اوپر یہ دلیل موجود ہے کہ یہ کفر ہے. لیکن کفر کا یہاں پہ اطلاق حقیقی کفر کے اوپر نہیں ہے جی، بلکہ حقیقی کفر کا اطلاق صرف استسقاء بالانواع کے اوپر ہوگا، استسقاء بالانواع کے اوپر ہوگا. وہ بھی کب؟ وہ چار صورت میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں. اس پہ جب کفر اکبر کا ارتکاب کرنے والا کوئی آدمی ہوگا، ستارے کو ہی پکارے گا کہ اے فلاں ستارہ ہمارے اوپر بارش برسا، اے فلاں ستارہ ہم کو روزی دے، اے میرے گردش کے ستارے اب خاموش ہو جا یا اب شانت ہو جا، ہم کو چین دے دے، ہم کو سکون دے دے. وہ آدمی کے ساتھ وہ معاملہ ہوگا، اس کا وہ کفری عمل ہوگا، سارے معاملے کے ساتھ نہیں ہوگا. اور ابھی آپ کے سامنے بات آئے گی کہ کفر کا اطلاق کیسے ہوتا ہے. چلیے. چار، کچھ کفر ایسے بھی ہیں جن کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. اور کچھ کفر ایسے ہیں جن کی وجہ سے جن کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. یہ بہت اہم معاملہ ہے. یہی فہم سلف ہے، اور سلف علماء نے اس کو ایسے ہی سمجھا ہے کہ نصوص قرآن و سنت کو فہم سلف کے مطابق، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال کے مطابق اور اس کے سیاق کے مطابق سمجھا جائے گا. آدمی اپنے خواہشات نفسانی کے مطابق اپنے دلیلوں کو زوردار اور اثر انداز بنانے کے لیے اپنے مرضی کے مطابق تشریح کرے گا تو یہ کتاب و سنت کی تشریح نہیں ہوگی، بلکہ ایسا کرنے والا آدمی بہت دور کی گمراہی میں نکل جائے گا. کفر جو کتاب و سنت میں وارد ہوا ہے اس کی دو قسمیں ہیں جی، دو قسمیں ہیں. پہلی قسم کفر اکبر کی ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، کفر اکبر. اور دوسری قسم کفر اصغر ہے جس سے انسان دائرہ اسلام سے اور ملت سے خارج نہیں ہوتا. ہر کفر کرنے والے کو، آدمی جس کو کفر کہتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کفر اکبر ہے، یا حدیث میں جو کفر آپ پڑھتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کفر اکبر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے شوہر کی نافرمانی کو کس سے تعبیر کیا؟ کفر سے. کہا وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، تم اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو. تو کیا یہاں پہ شوہروں کی نافرمانی کرنا اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے گی؟ نہیں، بالکل نہیں کرے گی. اب کوئی آدمی صرف ظاہری طور پر دیکھ کر کے کہے کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ عورت وہ عورت جو شوہر کی نافرمانی کرے وہ کافر ہو گئی. حاشا وکلا، نہیں. منہج سلف کیا ہے؟ منہج سلف یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ علماء نے اس نصوص کو کیسے سمجھا ہے، اور یہی فائدہ ہے جی عالم دین کے سامنے بیٹھ کر کے علم حاصل کرنے کا. اگر انٹرنیٹ سے آپ پڑھیے گا یا اپنے مرضی سے کسی کتاب کو لے کر پڑھیے گا تو کفر کا ترجمہ انہوں نے کفر کیا ہوگا. شوہر کی نافرمانی کرنے والی عورت کفر کرنے والی ہے، یہ ترجمہ کیا ہوگا. اب آپ کہیے گا کہ کوئی عورت جو شوہر کی نافرمانی کرتی ہے وہ کافر ہے، کیونکہ آپ نے استاذ کے سامنے نہیں پڑھا ہے، عالم سے علم نہیں سیکھا ہے. وہ جو علم کے اندر مضبوط اور پختہ ہے اس سے آپ نے علم نہیں سیکھا ہے. تو نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ گمراہ ہوں گے، اور خود گمراہ ہوں گے، دوسرے لوگوں کو گمراہ کریں گے. فکری انحراف جی، یہ
آدمی کا بہت بڑا خسارے کا سبب ہے. اور آج خاص طور پہ نوجوان اس فکری انحراف کے شکار ہیں. عقیدے کے باب میں معلومات کی اتنی کمی ہے کہ آدمی فکری انحراف. اب ڈاکٹر اسرار کا فتنہ کتنا پھیلا ہوا ہے، نوجوان اس کو سنتا ہے. اسی طریقے سے وہ کیا ہے تبلیغی جماعت والے، طارق جمیل، ہاں مفتی طارق جمیل کا اور دوسرے لوگوں کا، یہ نوجوان اس کو لے کر کے واٹس ایپ میں اور دوسری چیزوں میں شیئر کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی تو قرآن حدیث بول رہے ہیں، یہ بھی تو قرآن حدیث بولنے والا، ہر کوئی قرآن حدیث بولنے والا قرآن حدیث کو سمجھنے والا ہو جائے، یہ صحیح نہیں، یہ درست نہیں ہے جی. متشابہ چیزوں سے بعض لوگ دلیل پکڑتے ہیں اور دلیل پکڑ کے امت کو گمراہ کرتے ہیں. آخر وہ لوگ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت سے باہر نکلے اور جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کافر کہا، ان لوگوں نے بھی قرآن مجید سے استدلال کیا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ ان لوگوں نے بھی قرآن مجید سے ہی استدلال کیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک. لیکن وہ اپنی سمجھ اور اپنی فہم سے استدلال کرتے تھے. اسی لیے جب عبداللہ ابن عباس کو حضرت علی نے بھیجا کہ جا کر کے آپ ان سے گفتگو کیجیے، ان کو سمجھائیے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا کہ سنو جی، وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی گزار دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی کا اکثر حصہ گزارا، تمہارے اس قول کے ساتھ صحابہ کرام میں سے کوئی صحابی ہے؟ بتاؤ. اگر ہے، اگر نہیں ہے تو وہ بات جو تم کو اب سمجھ میں آ رہی ہے، کیا وہ صحابہ کرام کو نہیں سمجھ میں آئی بات؟ لوگ کہتے ہیں قرآن و حدیث سے بیان کر رہے ہیں. قرآن کا پڑھنے والا عبد الرحمن ابن ملجم بھی تھا، جو حضرت علی کو قتل کرنے والا تھا، بلکہ قرآن کا قاری تھا عبد الرحمن ابن ملجم. لیکن جب اپنی سمجھ کے اوپر آدمی صحابہ کرام کی سمجھ کا لگام نہ لگائے تو نتیجہ یہی ہوگا. کیا نتیجہ ہوگا؟ کہ آدمی حلال چیز کو حرام کر دے گا اور حرام چیز کو حلال کر دے گا، حرام چیز کو حلال کر دے گا، حدیثوں کا انکار کر دے گا. آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، اس زمانے میں اخوان المسلمین اور جو دوسرے تنظیم ہیں، ان کے یہاں میوزک سننا تو جائز ہے، لیکن وہ حدیثیں جس میں دجال کے تعلق سے خبر دی گئی ہیں، وہ حدیثیں جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی ہے، وہ حدیثیں درست نہیں ہیں. میوزک سننا جائز ہے. تو آج لوگوں کو اسی طرح کا اسلام پسند ہے، نوجوانوں کو وہی لوگ پسند ہیں جو ان کے ہر جائز ناجائز کام کو شریعت کا کچھ نہ کچھ گنجائش نکال کر کے اس کو حلال کر دیں اپنی مرضی کے مطابق. لیکن جو آدمی دو ٹوک بات کرے، جو منہج سلف کے مطابق بات کرے، کسی کے کجروی کے اوپر ٹوکے، اس کو کہے کہ یہ بات صحیح ہے، یہ بات غلط ہے، وہ کسی کو نہیں پسند ہے. کہیں گے یہ بڑا سخت بولتا ہے، بہت منہ کے اوپر بول دیتا ہے، بہت فلاں کر دیتا ہے، بہت ایسا بولتا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں اور اس کو قبول نہیں کرتے. بہرحال چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو، اس کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فہم کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے لیے ایمان کا کرائٹیریا صحابہ کرام ہے. اللہ رب العالمین نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تب تم ہدایت یافتہ ہوگے. اور اگر وہ نہیں ہو، اور یہی وجہ ہے جی، اب غور کیجئے گا نوجوانوں کو، خاص طور پہ میں مخاطب کر رہا ہوں کہ یہ جو ساحل ادیم ہے اور اس طرح کی یوتھ کلب والے جو لوگ ہیں، یہ لوگ عام طور پہ دیکھیے گا علماء کو ڈیمیج کرتے ہیں، علماء کے اوپر طنز کرتے ہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک صاحب نے ایک کلپ بھیجا، کہا کہ جو آدمی ہوگا یا دجال جو نکلے گا وہ مولوی ہوگا. غور کیجئے، کوئی ایسا ہائی فائی ٹائی پینٹ کوٹ پہننے والا نہیں ہوگا دجال. دجال کیا ہوگا؟ مولوی ہوگا.
اب جب لوگوں کے سامنے یہ کہا جائے نعوذ باللہ کہ دجال مولوی ہوگا تو اب کون آدمی مولوی کے سامنے آ کر کے بیٹھے گا؟ اور کہا کہ وہ کوئی مرسیڈیز کے اوپر سوار ہو کر نہیں آئے گا دجال، دجال گدھے کے اوپر سوار ہو کر کے آئے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس بے شرم بے حیا کو یہ تک نہیں پتا ہے کہ گدھے کا وہ مذاق اڑا رہا ہے۔ گدھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے کے اوپر سوار ہوا کرتے تھے۔ اور حدیث ہے اسی کتاب التوحید کے اندر، آپ نے پڑھا ہوگا، حضرت معاذ ابن جبل کی روایت ہے، کہتے ہیں کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے کے اوپر سوار تھا، بیٹھا ہوا تھا۔ تو یہ لوگ کس طرح کے لوگ ہیں دیکھیے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، جاؤ بھائی تم وہاں اپنا کام کرو۔ جس کا ڈاکٹری نہیں چلا، جس کا انجینئری نہیں چلا، جو وکیل بنا اس کی وکالت نہیں چلی، وہ آ کر کے بیٹھ گیا مولوی بننے کے لیے، ایک مائک لے لیا، کوٹ پینٹ پہن لیا، کھڑے ہو گیا اور شروع کر دیا تقریر کرنے کے لیے۔ نوجوان اس کے اوپر دوڑنے لگے، بھاگنے لگے، ارے کیا بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے۔ اب تو حال یہ ہو گیا کہ اب تک تو مولوی کو سنتے تھے، اب تو سادھوؤں کو لوگ اپنے اسٹیج کے اوپر بلا کر کے اس کو تقریر کروا رہے ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ اپنا اسٹیج شیئر کر رہے ہیں اور اس کو دے رہے ہیں کہ تم تقریر کرو ہمارے یہاں۔ اب یہ حال ہو گیا، باضابطہ لکھا جا رہا ہے، اشتہار بنایا جا رہا ہے کہ فلاں جو ہے سرسوتی بابا اور فلاں بابا ہماری اسٹیج میں آ کر کے بولیں گے، یہ حال ہے۔ لہذا ان تمام چیزوں سے اجتناب کیجیے۔ وہ علماء جو مسلک اور منہج کے اعتبار سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے منہج کے مطابق ہیں، ان علماء کے سامنے اپنی زانو تلمس کو تہ کیجیے۔ وہ علماء جن کے سلفی علماء نے تزکیہ کیا ہے کہ ان سے علم لیا جا سکتا ہے، ان سے اپنا علم لیجیے ہر کس و ناکس سے، اور خاص کر کے اپنے آپ کو فتنے کے اس دور میں جی سوشل میڈیا سے اپنے آپ کو دور رکھیے، یہ سب سے اہم بات ہے۔ کوئی بھی آیا منہ اٹھا کر کے اس میں کوئی چیز لے کر کے ایک فتویٰ بازی کر کے چلا گیا، یہ ایسا ہونا چاہیے، یہ ایسا ہونا چاہیے، یہ ایسا ہونا چاہیے۔ ابلیس سے بڑا کوئی مفتی تھا، گمراہ ہوا، عقل لگائی اس نے۔ یہاں عقل نہیں چلتی ہے، یہاں صرف اور صرف جو بات چلتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اور ان دونوں کی باتوں کو صحابہ نے جیسے سمجھا ہے، جیسے عمل کیا ہے، ویسے ہی چلتی ہے۔ ہماری سمجھ کیا ہے، آپ کی سمجھ میرے مطابق ایسے ہوگا۔ آپ کون ہوتے ہیں مطابق نکالنے والے؟ اب ہیں کون شریعت کے اندر میرے مطابق کہنے والے؟ یہی گمراہی ہے۔ لہذا منہج کو سمجھیے، مسلک کو سمجھیے، اور اپنے عقیدے کو درست کرنے کی کوشش کیجیے، اور مرتے دم تک، اور اللہ کی قسم کھا کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا قسم جھوٹا نہیں ہوگا، کہ جان لیجئے کہ وہ دین جو منہج سلف سے ہٹ کر کے کوئی آدمی لے کر کے آئے گا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے دین کو قبول نہیں کرے گا۔ منہج سلف سے اگر ہٹا ہوا اس کا دین ہوگا تو، کیونکہ دین اصل جو ہے وہ منہج سلفی ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، دین کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، جیسے کہ آپ نے کچھ دن پہلے درس میں کہا تھا کہ علماء اور حفاظ کو جو لوگ برا کہتے ہیں یا پھر کسی بھی طرح سے جو لوگ تانا دیتے ہیں تو ان لوگوں کو سخت اللہ تعالیٰ کارروائی کرے گا۔ ابھی جیسے کہ ماحول ہے کہ علماء یا حفاظ
کسی مسجد میں امامت کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ پیش ایسا ہوتا ہے کہ صدر اور سیکریٹری یا کوئی بھی عوام ان کو چھوٹی چھوٹی غلطیوں میں مان لیجیے کسی بھی طرح سے غلطیوں میں بہت بری بری طرح بول دیتے ہیں. پھر ایسا کچھ حفاظ بھی حال فی الحال ایسا ہوا ہے کہ ایک حفاظ نماز پڑھا کے ٹھیک گھومے ہوئے تھے صدر صاحب بولیے. کی وجہ سے بہت بری طرح ان کو بولنے لگے. تو کیا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی پکڑ کرے گا قیامت کے دن؟ ناحق اگر کوئی کسی کو بول رہا ہے کچھ تو اس کی پکڑ ضرور ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ اگر آپ ذمہ دار ہیں اور ذمہ داری میں کوئی آدمی کوتاہی کر رہا ہے تو اگر وہ اس کو بولتے ہیں کچھ تو اس میں تو ان کی پکڑ نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ امام کا کام یہ ہے کہ وہ وقت پہ نماز پڑھائیں اور جو ذمہ داری کمیٹی نے ان کو دی ہے اگر وہ اس سے اگری ہو کر کے وہاں پہ گئے ہیں اور ان کی تنخواہ لے رہے ہیں وہ تو ان کے اوپر یہ ہے کہ ان کے پورے کام کو انجام دیں. اگر اس کام کو انجام نہیں دے رہے ہیں اور سیکریٹری یا صدر کچھ بولتا ہے تو وہ حق کے اوپر ہے کیونکہ اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے. لیکن اب سب کچھ انجام دے رہے ہیں, سب کچھ صحیح ہے, ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے, اب زبردستی کا وہ ٹارگٹ کر کے ان کو برا بھلا کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو چھوڑے گا نہیں, بخشے گا نہیں. اور اسی طرح سے اگر امام کی کوئی غلطی ہے کچھ ہے تو اس سے اس کو نظر انداز کرنا چاہیے, نظر انداز کرنا چاہیے کیونکہ امام ہے, کوئی روبوٹ تھوڑی ہے کہ وہ غلطی نہیں کرے گا. اور لوگوں کا یہ مزاج ہے جی, دیکھیے علماء کے تعلق سے ہمیشہ کہ وہ خود وہ گناہ کر رہا ہے لیکن اس کو برا نہیں سمجھے گا, لیکن اگر عالم دین کی طرف سے وہ گناہ ہو جائے تو اس کو پہاڑ بنا کر کے پیش کرے گا معاملے میں. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. عالم دین بھی اسی سماج کا رہنے والا ہے, تو وہ کہیں آسمان سے اترا ہوا مخلوق تو نہیں ہے, وہ بھی اسی سماج کا رہنے والا ہے. تو جس طرح سے آپ اپنے بھائی کے, اپنے گھر والوں کے, اپنے دوست کے, اپنے احباب کے اور دوسرے لوگوں کے غلطیوں کو چھپاتے ہیں, عالم کی غلطیوں سے بھی صرف نظر کیجیے. اور عالم کو بھی چاہیے کہ وہ کھلم کھلا اس طرح کی غلطیوں کو انجام نہ دے تاکہ اس کے اوپر لوگ انگلیاں اٹھائیں اور اس کی ہیبت کم پڑے لوگوں میں. دونوں طرف سے معاملہ ہے. لیکن اگر ناحق کوئی کسی کو کچھ کہہ رہا ہے اور اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو یہ درست نہیں ہے, اس کی پکڑ ہوگی اور سخت پکڑ ہوگی اللہ رب العالمین کی. اور صرف امام ہی کیوں, کوئی بھی آدمی اگر رکھا ہے اپنے پاس کام کرنے والا اور اس کے اوپر ظلم کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو برداشت نہیں کرے گا. ظلم کو اللہ تعالیٰ کبھی برداشت نہیں کرتا, یہ ہم بتا چکے ہیں کئی مرتبہ. تھوڑی دیر کے لیے کفر کو برداشت کرتا ہے, صرف نظر کرتا ہے رب العالمین اس سے, لیکن ظلم کو نہیں برداشت کرتا. اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. اور بہتروں مثالیں ہیں علماء کو ذلیل و رسوا کرنے والے اس دنیا میں ذلیل و رسوا ہوئے. اور کوئی مثال اور کوئی سوال؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جیسا ایک ہے کچھ علماء ہے جیسے کہ اگزامپل آپ کا طارق مسعود صاحب کہ جیسے کہ ان کا اگر کچھ بھی بیان رہتا ہے تو غلط بھی رہتا ہے صحیح بھی, اگر جو صحیح بولتے ہیں اس کو سن کے عمل کرنا چاہیے یا پھر اوائڈ کرنا چاہیے؟ دیکھیے, صحیح اور غلط کو پرکھنے کا آپ کے پاس کوئی آلہ ہے؟ آپ کا علم اتنا ہے مضبوط کہ آپ صحیح اور غلط کو پرکھ سکتے ہیں؟ بولیے. نہیں. ہاں, مطلب آپ سے مراد یہاں آپ نہیں, جو سن رہا ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں. اگر ایک آدمی ایسا ہے, کوئی عالم دین ہے جو اس لیے ان کو سن رہا ہے تاکہ اس کے جو باتیں ہیں اس کی وضاحت لوگوں کے سامنے کرے گا تو ٹھیک ہے, اس کے پاس علم ہے اللہ کے فضل و کرم سے, وہ صحیح غلط کو جان سکتا ہے. لیکن ایک آدمی عوام میں سے ہے, اس کو پتہ نہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, نہ انہوں نے حدیث پڑھا ہے نہ حدیثوں کے بارے میں ان کو علم ہے, وہ ایسے لوگوں کو نہ سنے. امام لالکائی لکھتے ہیں
کہ میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو اہل بدعت کے پاس اس وجہ سے گئے تھے کہ ہم ان سے مناظرہ کریں گے، لیکن کچھ دنوں کے بعد ان کے شبہات میں جب وہ گرفتار ہوئے تو وہ اہل بدعت کی تعریف کرنے لگے۔ ویسے ہی ایک سلف میں سے کسی عالم کا قول ہے، ان کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، کہا کہ میں اپنے بیٹے کو لے کر کے جاؤں کسی شرابی کے پاس، کسی جواری کے پاس، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ میں اپنے بیٹے کو کسی بدعتی کے پاس لے کر جاؤں۔ کہ شراب پیے گا، جوا کھیلے گا تو وہ برا سمجھ کر کھیلے گا اور یہ دنیا اس کی برباد ہوگی، لیکن اگر بدعت میں پڑ گیا تو بدعت جب تک کرے گا اس کو وہ نیکی سمجھ کے کرے گا اور اس سے اس کی دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد۔ یہ قول ہے سلف کا۔ لہذا بدعتی علماء سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچا کر کے رکھنا چاہیے اور کبھی ان کی بات نہیں سننی چاہیے۔ یہ ہمارے نوجوانوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، ذرا ان لوگوں میں سے کسی کو بتائیے تو کوئی کسی اہل حدیث عالم کا تقریر سنتا ہو؟ ایک بھی نہیں ہوئی، ہیں؟ ایک بھی نہیں ہوئی۔ بات کرنا گوارا نہیں کرتے ہیں، سننا آپ دور کی بات چھوڑ دیجئے، وہ لوگ بات کرنا تک گوارا نہیں کرتے، اہل حدیثوں کا سلام کا جواب نہیں دیتے ہیں۔ لیکن ہم لوگوں کے نوجوانوں کا دل دیکھیے، اتنا بڑا ہے کہ مسجد گمراہ نکال ہونے کے دیتے لیے ہیں۔ جس کا چاہے اس کا سنتے ہیں۔ اور کوئی سوال؟ شیخ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث کے ہر کام کو کرتے ہیں، مگر اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے نہیں ہیں، اور میں نے کہ ہم اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے تو ہم یہی جواب دیتے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، ہم ایک مسلم ہیں۔ اہل حدیث یا دیوبندی یا بریلی اور کوئی بھی فرقہ سے وہ میں نے کہ اس تعلق سے نام نہیں لیتے ہیں، مگر اہل حدیث کے کام کو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں۔ کیا صحیح ہے کام یہ جب کہنا؟ کرتے ہیں تو نام لینے میں ان کو کیا دقت ہے؟ کام جب کرتے ہیں تو نام لینے میں کیا دقت ہے؟ جبکہ اس زمانے میں طرح طرح کے فرقے وجود میں آ چکے ہیں، تو ایسے میں صحیح کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اپنی نسبت اہل الحدیث کی طرف کرتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی نسبت اہل الحدیث کی طرف کریں۔ اگر وہ اہل الحدیث کی طرف اپنی نسبت نہیں کرتے ہیں تو کوئی پوچھے گا صحیح کتاب و سنت، تو دنیا میں کون آدمی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم رامائن کے اوپر عمل کرتے ہیں اور ہم مسلمان ہیں؟ کون کہتا ہے کہ ہم بائبل کو مانتے ہیں اور ہم مسلمان ہیں؟ کوئی کہتا ہے کیا؟ نہیں شیخ۔ جو قبر پہ جھک رہا ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ ہم قرآن اور حدیث مانتے ہیں۔ تو جہاں پہ مختلف فرقوں کی بات ہے، اس فرقوں سے تمیز کرنے کے لیے جو نام ہے وہ نام آپ کو لینا پڑے گا، آپ کو کہنا پڑے گا اگر آپ اپنے مسلک میں پختہ اور صحیح ہیں تو۔ اور کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ نماز پڑھ کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے کیسا ہے؟ نماز پڑھ کے سر پہ ہاتھ رکھنا جی اس کی کوئی دلیل نہیں ہے جی، اس کی کوئی صحیح دلیل نہیں ہے، بلکہ بعض لوگ مذاق میں کہتے ہیں، ہم تو وہ بات کہیں گے بھی نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد سر پہ اس طرح سے لوگ ہاتھ رکھتے ہیں جیسے کوئی آدمی باپ رے باپ کیسا کوئی غلطی کام کر لی ہے، بول کر کے جیسے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے ویسا کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ہم نقل کر رہے ہیں دوسرے کی طرف سے، مناسب نہیں ہے۔ جو چیز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد کہاں سر پہ ہاتھ رکھتے تھے؟ کل ہی بیان آیا کہ آپ صحابہ کرام کی طرف گھوم کر کے بیٹھتے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اللہ